موبائل فون جو ٹیکنالوجی پاکستان میں آئی وہ کس حد تک مثبت ثابت ہوئی پاکستانیوں کی زندگیوں میں؟ عوام کو، ہماری یوتھ کو موبائل فون کی کتنی زیادہ شدید ضرورت ہے اپنے آپ کو بھی گرو کرنے کے لیے اور ملک کو بھی گرو کرانے کے لیے۔ اے آئی آ چکی ہے، ہر موبائل فون برانڈ جو ہے اے آئی کے اوپر فوکس کر رہا ہے۔ اپنا ذاتی برانڈ سیگو کو لانچ کیا جنوری میں۔ پاکستان کا اپنا برانڈ ہے۔ اپنے موبائل فون کے جو برانڈز آ رہے ہیں وہ لوگوں کو کس حد تک روزگار دے رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل لوگ فوکس کر رہے ہیں کہ اپنی فیکٹریز کو لاہور شفٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا انفراسٹرکچر اور ہم چیزیں وہاں پر سارٹ کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سوچے گا کہ وہ کراچی سے نکل کے کہیں اور اپنی فیکٹری سیٹ اپ کرے۔ میٹرک کے بعد میں نے بس یہی سوچا کہ بس اب پیرنٹس کی ذمہ داری ختم، اب جو بھی ہے خود ہیں۔ کام کرنے کے ساتھ میں نے پڑھائی نہیں چھوڑی، اور میں سب کو میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ کام کرنا ضروری ہے، پڑھائی بھی کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ پاکستان میں موبائل فون ٹیکنالوجی ایک انقلاب لے کر آئی، فاصلے سمٹ گئے، رابطے مضبوط ہوئے اور دنیا نے ترقی کی منازل جس طرح تیزی کے ساتھ عبور کی، اسی تیز رفتاری کے ساتھ پاکستان بھی آگے بڑھا۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان میں موبائل فون بزنس سیکٹر میں ایک بہت تجربہ کار اور پرانا، جن کا بڑا زبردست ایکسپوئر ہے موبائل فون ٹیکنالوجی کے آغاز سے، جن کے کریئر کا آغاز ہوا باس موبائل ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر حنین جاوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جن سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ موبائل فون ٹیکنالوجی کا انقلاب کس طرح پاکستانیوں کی زندگیوں میں انقلاب لے کے آیا اور کس طرح کے مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ سر، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ میں نے تھوڑا سا بتا دیا اپنے انٹرو میں، اب ذرا آپ بتائیں آپ کے ایکسپوئر میں یا آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کا موبائل فون جو ٹیکنالوجی پاکستان میں آئی وہ کس حد تک مثبت ثابت ہوئی پاکستانیوں کی زندگیوں میں؟ ابھی جو پاکستان میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں یا ترقی ہو رہی ہے، اس میں کمیونیکیشن سیکٹر ایک بہت ہی زیادہ وائٹل رول پلے کرتا ہے۔ جتنی زیادہ بہتر کمیونیکیشن ہو سکے گی اتنا زیادہ ہم ڈیولپ ہو سکیں گے، ڈیجیٹلی اسپیشلی۔ تو موبائل انڈسٹری اور موبائل فون جو ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ اپنا وائٹل رول پلے کرتا ہے۔ آج سے اگر میں نے اس انڈسٹری کو جوائن کیا 2016 کے اینڈ اور 17 میں، تو اس وقت جو ہے موبائل انڈسٹری کے اندر بڑے لمیٹڈ سے پلیئرز تھے اور وہ مارکیٹ کو ڈومینیٹ کر رہے تھے۔ بٹ اس کے بعد پھر جیسے جیسے پاکستان کی مارکیٹ بٹنس والے فون سے نکل کے اسمارٹ فونز کی طرف آتی چلی گئی، تو نئے برانڈز پاکستان مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوتے چلے گئے۔ ایسی ایک برانڈ انفینکس سے میرا جو ہے ایک تعلق اور اس موبائل انڈسٹری کا سفر شروع ہوا 2017 میں، اور وہ پھر کنزیکیٹیولی 8 good years I spent there working with Infinix، اور بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ کیا، اور تب وہاں پتہ چلا کہ ہمارے اس معاشرے میں ہماری عوام کو، ہماری یوتھ کو موبائل فون کی کتنی زیادہ شدید ضرورت ہے اپنے آپ کو بھی گرو کرنے کے لیے اور ملک کو بھی گرو کرانے کے لیے، کیونکہ یہی وہ ایک ایسا میڈیم ہے کہ جس کو آپ چاہیں تو برا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ تو ہر چیز کے اچھے اور برے ریزلٹس نکلتے ہیں، بٹ موبائلس کے زیادہ اچھے طریقے سے آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، کیونکہ کمیونیکیشن تو ایک میڈیم موڈ ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو بہت اسپیڈ سے جو ہے اپنی سیلف آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو آپ یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ابھی جس طرح سے موبائل انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ ایوری ڈے اٹ ایوالوز، اٹ کیپ آن ایوالونگ۔ ہر روز نئے دن ہم کچھ نیا فیچر دیکھتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے اے آئی آ چکی ہے، ہر موبائل فون برانڈ جو ہے اے آئی کے اوپر فوکس کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اے آئی لوگ کہہ رہے ہیں ڈینجرس ہے، بالکل ڈینجرس ہے لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو اٹ از ویری ہیلپ فل۔ اینڈ آئی ناؤ مطلب میں جو چیزیں پہلے 4-5 گھنٹوں میں کیا کرتا تھا، وہ میں 15-20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں اے آئی کی ہیلپ سے کر لیتا ہوں، رائٹ۔ بٹ یس، جہاں پر اگر اس کے بینیفٹس ہیں تو وہاں پر ڈی میرٹس بھی ہیں۔
دونوں چیزیں ہیں. اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی جو ہے ہو سکتا ہے لوگوں کو ریپلیس کر سکتی ہے, ہیومن ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے, ہر چیز اے آئی سے ہونا شروع ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ریپلیس نہیں ہوں گے, بٹ وہ لوگ ریپلیس ہوں گے پیپل وداؤٹ نالج آف اے آئی ول بی ریپلیسڈ. پیپل ود اے آئی نالج ول نیور بی ریپلیسڈ, رائٹ. تو اے آئی موبائل ہیلپ کرتا ہے, یعنی یہ ایک ٹیکنالوجی ہے فونس جو کہ ہر کسی کی ایکسیسیبلٹی کے اندر ہے. وہ ہیلپ کرے گی آج کی یوتھ کو اے آئی کو سمجھنے کے لیے, اور ٹیکنالوجیکلی جو بھی ہماری ڈیولپمنٹس ہیں ایوری ڈے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو یہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. ہم کیونکہ 2024 کے جون میں آئی جوائنڈ ازیور ٹیک گروپ, جس میں بعض موبائل کا جیسے آپ نے ذکر کیا از ون آف دا. تو ہم لوگ نے پھر یہاں پر شروع کیا اپنا ڈفرینٹ چیزیں. ہم نے زیڈ ٹی شروع کیا, میں نے اس گروپ کو ایز ڈائریکٹر جوائن کیا, ڈائریکٹر اینڈ سی او او. اینڈ اس کے بعد پھر ہم نے زی ٹی ای ایک برانڈ ہے چائنا کا, اس کی ڈسٹریبیوشن لی, اس کو سٹارٹ کیا. پھر اپنا ذاتی برانڈ سیگو کو لانچ کیا جنوری میں. پاکستان کا اپنا برانڈ ہے جو کہ ماشاء اللہ اٹس گروئنگ ایوری ڈے. اٹس بین آلموسٹ 8 months since we launched, but now mashallah we are selling this brand very fastly, اور ایوری ڈے اس کی سیل بہتر ہوتی جا رہی ہے. اور ہماری بھی یہی سوچ ہے, کوشش ہے کہ ہم اپنے فونس کے اندر جو ہے ایک تو پرائس اس کی اکانومیکل رکھیں تاکہ ہر ایک شخص کی جو ہے اپروچ میں ہو, اور دوسری چیز جو فیچرز ریکوائرڈ ہیں آج کے ٹائم کے لیے وہ ہم سارے اس کے اندر دیں اکانومیکل پرائس کے اندر. دیٹ میٹرس لاٹ. حنین بھائی, میں اگر جس طرح آپ نے پاکستان کے برانڈ کی بات کی, اگر ہم چائنا کو دیکھیں تو چائنا کی موبائل فون انڈسٹری وہاں پہ لوگوں کو روزگار دینے کے حوالے سے کس حد تک اپنا رول پلے کر سکی ہے, اور پاکستان کا اگر اپنے موبائل فون کے جو برانڈس آ رہے ہیں وہ لوگوں کو کس حد تک روزگار دے رہے ہیں, اس حوالے سے ذرا ایکسپلینیشن دے دیں. سر 2019 کے بعد سے جو ہے پاکستان میں لوکل اسمبلی, لوکل مینوفیکچرنگ کے جو ہے کانسیپٹ کو بہت عبور اور بہت زیادہ ایک پرائیورٹائز کیا. ہماری گورنمنٹ نے ایس کے ڈی امپورٹس کو بڑا آسان کیا, اور اس کے بعد سے جو ہے آج بہت ہماری ایک بڑی جو ہے لیبر ہے جو کہ ہمارے ساتھ اس انڈسٹری کے ساتھ جوائنٹ ہے. فار ایگزامپل آج ہم بھی ایک فیکٹری میں بیٹھے ہیں, ہماری اپنی فیکٹری ہے, تو یہاں پر ہمارے پاس تقریباً 300 لوگ ہیں جو کہ لیبر کی صورت میں ہمارے پاس ہیں, اور جو فون کو اسمبل کرتے ہیں, اور ان سب کی روزگار چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری انڈسٹری میں ابھی مور دین 25 فیکٹریز ہیں, 30 فیکٹریز ہیں. تو اس سب میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا سائیکل جو ہے ہمارے ساتھ ہماری اس انڈسٹری میں جوائنٹ ہو گیا جب سے ہم نے یہاں پر لوکل اسمبلی شروع کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہمارا یہ بزنس گرو کر رہا ہے, اسی طرح سے ہمارے ملک میں جو اپرچونیٹیز آف جابز ہیں فار جو ڈیلی ویجز والے بھی ہوتے ہیں, اور ان کے لیے بڑی ایک اچھی اپرچونیٹی ہے جو کہ اس کے ساتھ جوائنٹ ہے. کاروباری اقتصادی اعداد و شمار اشاریے ہم دیکھتے ہیں. پاکستان چونکہ وفاق کی اکائیاں ہیں, سندھ ہے, بلوچستان ہے, کے پی ہے, پنجاب ہے, تو سندھ اور کراچی اسپیسیفکلی ایک زمانے میں کراچی کا 60-70 میں بڑا زبردست رول تھا. چونکہ آپ کراچی کو سمجھتے ہیں, تو کراچی کو اگر پنجاب جیسا انوائرمنٹ مل جائے تو جتنا زبردست پوٹینشیل کراچی میں ہے, تو کس طرح کے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں؟ سر آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی بزنس اپرچونیٹیز ہیں پورے پاکستان میں, اس میں کراچی جو ہے بزنس اپرچونیٹیز کے حوالے سے ٹاپ آف دا لائن ہے. بٹ بزنس آؤٹ کم اور انکم کی بات کریں تو اس میں پنجاب ہے, کیونکہ پنجاب کی پاپولیشن زیادہ ہے. کراچی کو انفراسٹرکچر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہم اتنے ساؤنڈ نہیں ہیں وہاں پر جتنا ہونا چاہیے, کیونکہ اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں وہاں پر, ہمارے کافی زیادہ وہاں پر ایشوز ہیں جو اگر میں سمجھتا ہوں جس پہ ابھی جو ہمارے کرنٹ جو ہے وہاں پر جو گورنمنٹ ہے ہماری, مرتضی وہاب صاحب ہیں اور ڈفرینٹ لوگ جو وہاں پر ابھی کام کرنے وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کو ڈیولپمنٹ کرنے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر ایک بہت زیادہ اور فردر امپرومنٹ کی ضرورت ہے, جس سے وہاں پر بزنس کو بہت زیادہ فروغ مل سکتا ہے.
میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل لوگ فوکس کر رہے ہیں کہ اپنی فیکٹریز کو لاہور شفٹ کر رہے ہیں. ریزن بینگ کہ وہاں پر ان کو چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں, ڈفرینٹ طریقے کے الیکٹریسٹی کے پرابلمس ہیں وہاں پر, اور جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بہت کام کرنا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے تاکہ لوگ وہیں پر ہی رہیں, کیونکہ وہاں پر کنوینئنس یہ بھی ہے لوگوں کے لیے کہ وہیں پر ہی اسٹاک آتا ہے, زیادہ تر بائی سی پورٹ سے ہم لے آتے ہیں یہاں پر. تو اگر ہمارا انفراسٹرکچر اور ہم چیزیں وہاں پر سارٹ کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سوچے گا کہ وہ کراچی سے نکل کے کہیں اور اپنی فیکٹری سیٹ اپ کرے. 30 سال کے آپ عین شباب میں ہیں اور کراچی سے ہیں. تھوڑی سی میں بھی وہ اردو بولتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اس عین شباب میں کامیابی کے اس سینے پر آپ نے قدم رکھنے میں کن دشواریوں کا سامنا کیا, اور پاکستان کے شاہینوں کے نام, نوجوانوں کے نام کیا پیغام دیں گے؟ سر یہ تو سب سے پہلے اس میں تو میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے اس قابل بنایا کہ میں الحمدللہ بہت بہتر اللہ نے اس کامیابی دی. اس میں سب سے زیادہ رول تو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور آپ کی ہارڈ ورک, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں صرف ہارڈ ورک ہے, رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو بس سر آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ رائٹ آفٹر کمپلیشن آف مائی میٹریکولیشن. میٹرک کے بعد میں نے بس یہی سوچا کہ بس اب پیرنٹس کی ذمہ داری ختم, اب جو بھی ہے خود ہیں. اینڈ دین اس کے بعد میں نے اپنا ایک ٹیلی کام انڈسٹری ہے, بی پی او سروسز ہوتی ہیں ٹیلی مارکیٹنگ کی, اس کو جوائن کیا. ساتھ میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کیا. گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہی دین آئی موو ٹو انفینکس, اور اس کے بعد پھر کام کرنے کے ساتھ میں نے پڑھائی نہیں چھوڑی. اور میں سب کو میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ کام کرنا ضروری ہے, پڑھائی بھی کرنا ضروری ہے. لوگ پڑھائی کرنے کے لیے کام چھوڑ دیتے ہیں یا کام کے لیے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, دونوں کو سائملٹینیسلی چلانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایک کو چوز کرنا ہو تو پڑھائی کو چوز کریں, رائٹ, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پھر آپ آگے آپ کی ملٹیپلیکیشن بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ پھر میں نے ایم بی اے اپنا مارکیٹنگ یونیورسٹی آف کراچی سے کیا. پھر میں نے اپنا ایم فل یونیورسٹی آف کراچی سے کیا میرے مارکیٹنگ میجرس کے اندر. دین اس کے بعد میں نے آئی بی اے سے سپلائی چین میں, کیونکہ میرا جو سسٹم تھا وہ پھر سپلائی چین اور چینل مینجمنٹ کی طرف چلا گیا تھا اپنی پریکٹیکل ورکنگ کے اندر. تو پھر میں نے وہاں سے اپنا ایک شارٹ کورس کیا سپلائی چین کا. تو الحمدللہ پڑھائی کو ساتھ رکھا اور کام کرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ نے بس پھر بہت کامیابی تھی کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک بہت اچھے بہتر اس کے اوپر ہوں, چیزوں کے اوپر. باز موبائل ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر حنین جاوید صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. سب سے زبردست بات جو انہوں نے نوجوانوں کے لیے کی, پاکستان کے یوتھ کے لیے کی, کہ تعلیم بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کام بھی کریں, اسکلز بھی سیکھیں, محنت بھی کریں. کراچی کی یہ خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں پر اگر فیکٹری اونر کا بھی بیٹا ہے تو وہ اس کو بزنس کے ساتھ ضرور جوڑتے ہیں, چاہے وہ اس کو 5 چھالیے کی چھاپی ہی چاہے کیوں نہ لگوائیں, وہ اس کو تھوڑا سا وہ ٹریننگ ضرور دیتے ہیں تاکہ وہ فیکٹری سنبھالنے کی پوزیشن میں آ سکے اور اس کو اس بنیادی تربیت سے, اس مرحلے سے گزارا جا سکے کہ کیسے اس فیکٹری کو آپ نے رن کرنا ہے اور کس طرح چلانا ہے. پاکستان میں موبائل فون ٹیکنالوجی ایک انقلاب لے کے آئی, لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئی, لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آئی. آج بھی یہ بزنس سیکٹر پاکستان کے لاکھوں لوگوں کو روزگار دے رہا ہے اور کروڑوں لوگوں کو یہ گھروں میں بیٹھے, چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر ہو یا دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں, ان کے ذریعے یہ لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی بھی لے کے آ رہا ہے اور لوگوں کے گھروں کے چولہے بھی باعزت باوقار انداز میں موبائل فون بزنس سیکٹر کے ذریعے سے اور اس وسیلے کے ساتھ چل رہے ہیں. حکومت پاکستان کو بھی اس شعبے کو اور پاکستان میں لوکل موبائل فون کی سمبلنگ کے حوالے سے اور اس بزنس سیکٹر کو پروان چڑھانے کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر سکے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات اللہ نگہبان.